9/11 کے بعد 20 سال کی جنگوں نے امریکہ کو ایک اندازے کے مطابق $8 ٹریلین کا نقصان پہنچایا ہے اور 9 لاکھ سے زیادہ افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ان میں امریکی فوجی، دہشت گرد، عام شہری، صحافی اور امدادی کارکن شامل ہیں۔ ویسے تو امریکہ نے کبھی بھی افغانستان اور عراق میں ہونے والی جنگوں کے اخراجات کا حساب کتاب فراہم نہیں کیا، لیکن ایک اندازے کے مطابق امریکہ نے افغانستان میں جنگ کے شروع سے لے کر اس جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے $5.8 ٹریلین خرچ کیے ہیں۔ اس میں فوجی ساز و سامان سے لے کر ہلاک ہونے والی فوجیز کی فیملیز کو فائنینشلی سپورٹ کرنا تک شامل ہے۔ امریکہ ابھی بھی انہی آرمی سولجرز کے ایکسپنسز اٹھا رہا ہے جو کہ افغانستان جنگ میں انجرڈ ہوئے تھے۔ 11 ستمبر 2001 سے لے کر 2021 تک یعنی 20 سالوں میں امریکہ نے افغانستان کی جنگ پر 2 ٹریلین سے زیادہ خرچ کیے ہیں، یعنی ہر روز $300 ملین اس جنگ پر خرچ کیے جا رہے تھے۔ یعنی کل ملا کر افغانستان کے 40 ملین لوگوں میں سے ہر ایک کے لیے $50,000، جبکہ افغانستان کی 90% آبادی $2 سے کم میں روزانہ گزارا کر رہی ہے۔ صرف عراق اور شام کی جنگ پر امریکہ نے 2 ٹریلین خرچ کیے تھے اور صومالیہ اور افریقہ کی جنگ پر $335 ارب خرچ ہوئے ہیں۔ 3 لاکھ افغان فوجی جنہیں امریکہ نے تیار کیا تھا وہ طالبان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے، اور امریکی ٹیکس پیئر ان افغان فوجیوں کو سالانہ $750 ملین دے رہے تھے۔ ایک اعلیٰ امریکی جنرل نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ افغانستان میں جنگ ہار چکا ہے، کیونکہ افغانستان میں جنگ ان شرائط پر ختم نہیں ہوئی جن کے مطابق امریکہ چاہتا تھا۔ $530 ارب تو امریکی حکومت جنگ کی فنڈنگ کے لیے لیے گئے قرضے پر سود ہی دے رہی ہے۔ ان 20 سالوں میں امریکہ نے افغانستان کی ریکنسٹرکشنز کے لیے $144 ارب خرچ کیے۔ یہ رقم ان اداروں کو دی گئی جو افغانستان میں منشیات کی روک تھام، سیکیورٹی فورسز کی ٹریننگ، گورننس کا بہتر کرنا، سوشل اور اکنامیکل ڈیولپمنٹ کا کام کرتی تھیں۔ صرف افغان فوجیوں کی ٹریننگ اور ساز و سامان پر $88 ارب خرچ ہوئے۔ ان افغان فوجیوں کو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز القاعدہ اور داعش کو ختم کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن یہ افغان فوجی ان کے سامنے ایک زیرو ثابت ہوئے۔ جانوں کے نقصان کی بات کریں تو یہ جنگ اور بھی مہنگی ثابت ہوگی۔ اس جنگ میں اب تک 2500 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور 20,000 کے قریب انجرڈ فوجیوں کی دیکھ بھال پر $300 بلین خرچ ہو چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 4,000 امریکی سویلینز کانٹریکٹر، 69,000 افغان ملٹری، 47,000 عام شہری اور 51,000 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ جب امریکی آرمی کے افغانستان چھوڑنے میں صرف چند دن رہ گئے تھے تب بھی ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں 13 امریکی فوجی اور 169 افغان شہری ہلاک ہوئے تھے۔ طالبان کے ہاتھوں سے اقتدار جانے کے 20 سال بعد طالبان نے دوبارہ افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیا اور سپر پاور امریکہ کو اپنے کڑے دشمن طالبان کے ساتھ اپنی آرمی کو محفوظ راستوں سے نکالنے کے لیے مذاکرات کرنا پڑے۔ 2003 سے 2012 تک عراق میں امریکہ نے ریکنسٹرکشن پروجیکٹ پر $61 ارب خرچ کیے ہیں۔ خرچ کی گئی رقم میں $8 ارب کا کوئی حساب نہیں، اور عراقی فوجیوں کی ٹریننگ پر خرچ کی گئی رقم بھی بے فائدہ رہی، کیونکہ عراقی فوجی عراق کی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز داعش کا مقابلہ ہی نہیں کر پائے۔ عراق جنگ شروع ہوتے ہی امریکی پیسہ ختم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ 2004 میں امریکہ نے عراق میں ریکنسٹرکشنز کے لیے $19 ارب کی امداد دی تھی۔ 2005 سے 2009 تک اس مقصد کے لیے $26 ارب مزید دیے گئے۔ اس رقم کا زیادہ تر حصہ غلط استعمال کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ عراق جنگ میں امریکہ کے ٹیکس پیئرز نے 2 ٹریلین ادا کیے۔ عراق جنگ میں امریکہ ہر ماہ $10 بلین خرچ کرتا تھا۔ اس جنگ میں 4,000 کے قریبی امریکی فوجی ہلاک ہوئے، 28,000 کے قریب فوجی انجرڈ ہو کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں۔ شام میں جنگ کی لاگت ایک اندازے کے مطابق 1.2 ٹریلین لگائی گئی ہے۔ شام میں جنگ شروع ہونے سے لے کر اب تک 55,000 بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ شام کے بچوں نے اس جنگ کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے۔ ان کے پیاروں کو قتل کیا گیا اور جس عمر میں انہیں اسکول جانا تھا اس عمر میں انہیں سڑکوں پر بھیک مانگنا پڑی۔ اس 9 سال کی جنگ میں $530 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ شام کا 40% حصے کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، جس میں $65 ارب کا نقصان ہوا۔ اس جنگ میں 6,90,000 لوگ ہلاک ہوئے، 5,70,000 جنگ کے دوران مارے گئے۔ 13 ملین لوگوں نے اپنی سیفٹی کے لیے یہاں سے مائیگریشنز کی، جبکہ 2.4 ملین بچے اسکولوں سے محروم ہو گئے۔
لاکھوں شامی کئی سالوں سے تعلیم سے محروم ہیں،